مضعون ہے اور حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہن ہے۔ یوں حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بچپن کی حالت میں، ابھی عمر کم ہی تھی کہ آپ اسلام آپ نے قبول کر لیا مکے کے اندر ہی، اور غزوہ احد اور غزوہ بدر میں کم عمری کی وجہ سے، کم سینی کی وجہ سے آپ شرکت نہ کر سکے۔ اس وقت آپ کی 14-15 سال کے لگ بھگ عمر تھی، جس کی بنیاد پر آپ اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر شرکت نہیں کر سکے۔ حالانکہ آپ نے غزوہ احد کے اندر یہ کوشش کی تھی، وہ آپ شاید روایتیں سنتے ہوں گے کہ چھوٹے سے قد کے صحابی تھے، چھوٹی سی عمر تھی، اور انہوں نے اپنی ایڑیاں اونچی کر کے اپنے قد کو اونچا کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب صحابی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں کہ قد ناپ رہے ہوں تو میں بھی اونچا لگوں، میں بھی بڑا لگوں، کہ میں بھی بڑا ہوں اور مجھے یوں جنگ میں شریک کیا جائے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں۔ آپ چھوٹے تھے، اس کے بعد آپ نے تمام جنگوں کے اندر، تمام غزوات کے اندر شرکت کی، اور آپ ہمیشہ حق پہ قائم رہے، ثابت قدم رہے۔ آپ کی یہ امتیازی حیثیت ہے۔ یوں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ساری حق پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، لیکن آپ کو ایسی ثابت قدمی حاصل تھی کہ صحابہ بھی گواہی دیتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے، یعنی کہ صحابہ میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا دنیا کی طرف مائل تھا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ دنیا کی رغبت تھی، لیکن دو شخص ایسے ہیں، ایک عمر اور ایک عمر کا بیٹا، جن کے دل کے اندر کبھی دنیا کی رغبت داخل ہی نہ ہو سکی، کبھی وہ دنیا کی طرف مائل ہی نہ ہو سکے۔ اور ایک اور شخص ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ابن عمر سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار اور تقوی والا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ بڑے پائے کے صحابی تھے، اور آپ ان بزرگوں میں، ان صحابیوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جس وقت یزید کے فتنے نے سر اٹھایا تھا، اور کچھ لوگوں نے، کچھ صحابیوں نے بھی وقت کے تقاضے کے مطابق اس پر فتنے کو دبانے کے لیے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، لیکن عبداللہ ابن عمر نے اس زمانے کے اندر بھی، اس فتنے کے دور کے اندر بھی آپ نے اس شخص کی بیعت نہیں کی تھی اور حق پر ثابت قدم رہے تھے۔ بالآخر آپ کو شہید کروایا گیا۔ حجاج کے دور کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر چونکہ بتایا کہ حق پہ قائم رہنے والے تھے، تو حجاج ایک دفعہ خطبہ دے رہا تھا تو سورج وہ غروب ہونے والا تھا، نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، تو ابن عمر نے کہا حجاج سورج تیرا انتظار نہیں کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے اس بیان کو، اپنے اس خطبے کو بند کرو اور نماز ادا کرو، اور آپ ہمیشہ، حجاج جو وقت کا حاکم تھا اس سے آگے بڑھ کے حج کیا کرتے تھے، عرفہ کے میدان میں جاتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر حجاج کو ظاہر قاتل لگتے تھے۔ اس نے ایک شخص کو مقرر کیا اور کہا کہ اس شخص کو تم نے قتل کرنا ہے، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ جس کو مقرر کیا تھا، جس کو پیسے دیے تھے حجاج نے، اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو وار آپ پر کیا، اور کچھ دن بعد آپ اسی وار کے زخم سے شہید ہو گئے۔ جب آپ شہید ہوئے اس وقت آپ کی عمر تقریباً 86 سال تھی۔ آپ 73 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑا کرم کیا۔